السلام علیکم ناظرین، شاہنواز سلاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ انسان کو کسی قسم کی حاجت ہو، پریشانی ہو، یا رزق کی تنگی ہو، یا اولاد نہ ہو رہی ہو، یا گھر میں کوئی نچاکی اور کسی کی پریشانی ہو، تو ان سب پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک واحد حل ہے، اور وہ ہے استغفار۔ کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ حدیث شریف ہے کہ جو آدمی استغفار کو اپنا معمول بنا لے، استغفار میں کئی کلمے ہیں، جیسے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو غم سے، ہر قسم کے غم سے نجات دے دیتا ہے، اور اس کے لیے جو تنگی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو حل کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے کہ جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک امام احمد بن حنبل جو وقت کے بہت بڑے محدث اور فقیہ عالم تھے، انہوں نے مسند احمد کتاب لکھی ہے، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں عراق کا سفر کے لیے، عراق جانا پڑا کسی سفر کے لیے۔ وہ عراق میں گئے، وہاں ایک مسجد میں رات گزارنے کا پروگرام بنایا، اور نماز کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ جب سب لوگ جا چکے تو مسجد کے خادم نے انہیں کہا کہ تم بھی مسجد سے باہر نکلو بھائی، کیونکہ امام سفر کر کے گئے تھے، کپڑے ان کے میلے کے چیلے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا تعارف ہی نہیں کروایا کسی کو۔ اس نے مسجد سے آپ کو باہر نکال دیا، اور آپ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ اب خادم نے سیڑھیوں سے بھی آپ کو دھکے دے کر نکال دیا کہ میں آپ کو یہیں بھی نہیں بیٹھنے دوں گا۔ سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی، وہ تندور والا تھا، روٹیاں لگا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کوئی مسافر ہے بیچارہ، کوئی غریب آدمی ہے، تو اس نے خدا خوفی کر کے اللہ کے ڈر سے اس نے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، یہاں پہ رات گزار لو۔ وہاں پہ امام اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ آدمی روٹیاں پکاتے استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، امام نے اسے پوچھا، نان بھائی سے، کہ بھئی تم استغفار پڑھ رہے ہو، کثرت سے پڑھتے، میں دیکھتا ہوں پڑھتے جا رہے ہو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر خواہش پوری کی ہے کثرت استغفار کی وجہ سے، بس ایک خواہش باقی رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی اللہ سے کام نکلوانا ہو تو استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ اس لیے میں کثرت سے استغفار پڑھتا رہتا ہوں، بس ایک میری خواہش باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کا جو امام ہے احمد بن حنبل، اللہ تبارک تعالیٰ میری اس سے ملاقات کروا دے، اب یہ میری خواہش رہ گئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر اس کو کہنے لگے، گلے ملو، اللہ نے مجھے مسجد کے امام سے دھکے مروا کر آپ کے پاس بھیج دیا ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اسی طرح ناظرین، ایک واقعہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ یا نواسہ رسول، یا امام حسین، میری شادی کو 10-12 سال ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اس لیے مجھے کوئی ایسا ذکر کرو، ایسا طریقہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، میرے لیے دعا کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ استغفار کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا کہ اے نواسہ رسول، میری زمینوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں بارش بہت کم ہوتی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ یا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری زمینوں میں بارش زیادہ برسا دے تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ تو وہاں پہ بھی امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھی کہا کہ تم استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ اب ایک آدمی اور آیا
کہ اے امام حسین علیہ السلام میرے لیے دعا کرو کہ میرے مالی حالات بہت مشکل ہیں، اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے۔ تو آپ نے اس کو بھی استغفار کی تائید کی کہ تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ جو قریب آدمی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا امام حسین علیہ السلام 3 مختلف مسئلے تھے، 3 لوگوں نے آپ کو مختلف مسئلے بیان کیے ہیں، لیکن آپ نے حل صرف ایک ہی بتایا ہے، استغفار۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار ایسا کلمہ ہے جس سے ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور انسان کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے استغفار کی برکت۔ ہمیں بھی جب بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوں، بلکہ مسئلے مسائل تو ہماری زندگی میں لازم و ملزوم ہے، اس لیے اگر آدمی اپنا معمول بنا لے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس کو یاد آئے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ ناظرین، ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ اس قسم کی اسلامی معلومات پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔